یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب بندوں پر بڑے بڑے راز اشکار ہوئے. کہ سنسیئرلی ٹھہر جاؤ نا تم لوگ, پھر بات بنتی ہے. ہمارے یہاں دیکھا جائے کبھی یہ کرتے ہیں, کبھی وہ کرتے ہیں, کبھی تھوڑی دیر یہاں ٹھہرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر آگے نکل جاتے ہیں, پھر دیکھا جائے گا پھر اور وہ کام کر لیتے ہیں. اس لیے خیال میں اٹک جاؤ, پھر اس خیال کی تمام جو ہے نا گتھیاں سلجھ جاتی ہیں, آشکار ہو جاتا ہے سارا جلوہ. یہ کبھی تنہا بیٹھا کرو, کبھی غور کیا کرو, اللہ کے جلوے دیکھا کرو, کبھی سورج غروب ہوتے وقت دیکھو, کبھی نکلتے وقت دیکھو, کبھی رات کو دیکھو, کبھی ستاروں میں دیکھو, کبھی انسانوں کی شکل جا کے دیکھو شہر میں ایک دن کے لیے کہ یا اللہ یہ تو نے پیدا کیا انسان, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ہے, سارے آشنا ہیں, سارے بیگانہ ہیں. کبھی شہر میں کوئی واقف نہیں ملے گا, کبھی سارے آپ سے واقف نظر آئیں گے. عجیب و غریب حالت ہے کہ کوئی بندہ آج جس سے ملنے جا رہے وہ پاس سے گزر گیا, اور جو اس کے ملنے کی توقع نہیں تھی گھر آئے بیٹھے. یہ اللہ کے کام ہے, مطلب عجیب و غریب واقعہ. اس لیے آپ ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو, اللہ کے کام کو دیکھا کرو غور سے. تو کون سے پہلے کی بات ہے, حافظ ہے نا پہلے کی بات. ہاں اب بولے جی آپ ڈاکٹر صاحب. جی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی محبت صحیح چیز ہے. پھر یہ جو صوفیاء کے ہاں رواج ہیں رسمیں ہیں محبت کو بڑھانے کی, ان کی کیا ہے؟ نہیں, یہ اس کی حفاظت کے طریقے ہیں. محبت کو بڑھانے کی بات نہیں ہوتی, اچھا محبت پیدا کرنے کی بات نہیں ہوتی. جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ اپنا میلہ کرتا رہتا ہے. یعنی صوفیاء کرام کے محفلوں میں آپ یہ سمجھ لو کہ دو آدمیوں کو محبت ہوگی, باقی سارے کے سارے اس جشن سے محبت کرتے ہوں گے, باقی قوالی کے ساتھ. واہ واہ عزیز میاں کیا پیسوں کی بہار لگائی ہے, مجھے کچھ نہیں پتا کہ قوالی کس کی ہے اور کس کا ہے, اللہ کدھر ہے, اللہ کے بندے کہاں ہیں. وہ صرف ملے میں لگا جائے واہ نصرت فتح علی موٹا بندہ گانا گاتا ہے, کمال کی بات ہے. اس کی بات دیکھے تو اب یہ تھا نا بچہ پیدا ہوا تو یہ اس نے کہا تھا ماں باپ سے میں نہیں گانا, میں قوال نہیں بننا. اس کے باپ نے مطلب میں وہاں پر جا کے کلیہ شریف میں جا کے دعا مانگی کہ جناب میرا بچہ جو ہے گمراہ ہو رہا ہے, قوالی نہیں کرنا چاہتا, کیا بنے گا میرا. تو وہی کہتا ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, ادھر اطلاع آئی کہ دوسرے جو ہے نا باجا لے کے بیٹھے ہوئے آپ سے گا رہا تھا, ورنہ موٹے بندے کے گانے کا کیا سوال ہے. تو بتائیے کہ یہ بھی ایک نگاہ ہے ان لوگوں کے خیال میں. تو محبت جو ہے نا, یہ محبت کے آداب اور محبت کی جو مجلس ہوتی ہے نا, اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ازلی چنگاری جو ہے نا تو خسو خاشاک ہوتے ہیں دبی رہتی ہے, وہ شاید سلگ جائے. ہے تو ازلی عطا ہے کہ جہاں دنیا کے طور پر مطلب کہیں نہ کہیں وہ چھپ جاتا ہے, وہ جذبہ خراب ہو جاتا ہے, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے, یہ پھر زنگ باتوں ٹھیک کرتے ہیں. عطا ازلی ہے, صرف یہ راستے میں مطلب رکاوٹ دور کرتے ہیں. مثلا کہتا ہے نظر کچھ نہیں آ رہا, کہتا ہے ٹھیک ہے تو شیشہ صاف کرتا جا, کہتے کچھ دھندلا دھندلا ہو تو یہ کرتا جا کرتا جا کرتا جا, حتیٰ کہ جب شیشہ صاف ہو گیا تو اللہ صاف ہو گیا. میں نے دیکھنا تو اسے خاص ہی ہے نا, فیضما تولی مدمہ وجہ اللہ, دیکھنا تو اس کا چہرہ ہی ہے. تو یہ بعض اوقات صفائی جو ہے نا یہ عطا ہو جاتی ہے. اس لیے ان مجلسوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی تمنا جو ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, کہ اب کیف کی مجلس ہو رہی ہے نا تو کیف ہی ہو رہا ہے, اب اس کو جو ہے نا یہ اپنا دنیاوی جو ہے نا حرص ہوس ظلم ستم یہ سارا ختم ہو جائے گا, بھول جائے گا. تو وہ تھوڑا سا لطیف ہو جاتا ہے. لطافت کے بعد پھر وہ عین ممکن ہے کہ آپ دریافت کر لیں بات. تو پھر ایسا ہوتا ہے, سارے صاحبان حال نہیں ہو جاتے, لیکن وہ بہت ساری لطافت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو محبوبوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے, کچھ کو محب کے ساتھ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو یہ محبت کی جلوہ گاہ سے محبت ہو جاتی ہے. جاتے رہتے ہیں محفل خانے, چلو باہر یہاں رونے لگے گی, یہاں اس کے جلوے ہوں گے, یہاں یہ ہوگا, یہ ہوگا. یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اگر جہاں پیر یا مرید ہوں, کوئی ہو خانقاہ سویدھا آپ نے دیکھا تو وہاں تو جاننے والا تو پیر ہی ہوگا نا, جو بھی ہوگا, یا اس کے مطلب ملنے والے ہوں گے, یہ کچھ اور ہوگا. وہ جو آدمی کھانا لنگر پکا رہا ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم آدمی, اس سے کوئی مطلب شعور کی بات نہیں ہے, کوئی عرفان کی بات نہیں ہے, لیکن وہ عرفوں کا ایڈوانسٹر ہے. وہ نہ ہو اب عرفان بھول جاؤ آپ لوگ, اینڈ مطلب ٹائم پر اس نے کھانا آپ کو پکا کے دے دیا, بسم اللہ. تو اسی طرح آپ گھر کا بھی جاتے ہو, اپنے بچوں میں جاتے ہو,
تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کبھی رات کو دیر تک بیٹھے رہتے, پھر وہ ادھر ادھر مطلب دادا صاحب سے ہوئے بیٹھے, ہمارے پاس بیٹھے بات کرتے رہے. کبھی 2 بجے کبھی چاہیے رات کو آ گیا. پہلے دیکھو بیوی رات کو اس نے مائنڈ کیا کہ آپ دیر سے آتے ہو. تم نے کیسے اس کا تسکین کی؟ میں نے یہ کہا دیکھو ہم لوگ تو عبادت کر کے کچھ راستہ لیں گے, اور تو دروازہ کھول کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کر لے گی. میری سب دعائیں تیرے لیے ہیں. اور اس کے بعد آرام سے کھولتی تھی. اس کی بھی قدر کرو جس نے مطلب دیر سے جانے والے کے بعد جنت آتا ہے, اور جس نے آپ لوگوں کو دن بھر کی آوارگی کے بعد گھر میں قبول کیا, اس کا بھی مطلب احساس کرو. اس نے بڑے کام کیے ہیں. یہ نا کہ راستے پتھر اٹھا کے الو کے پٹھے پہ کباب شباب نہیں ملے گھر بیٹھنے والے کو کھلانے کے لیے. وہ کیا کرتا ہے, مارتا ہے جا کے. کبھی دیکھا آپ نے آدھی رات کو گھروں میں آواز آتی ہے, دیور سے دروازہ اس علاقے نہیں ہوتے, اور محلے دار ہے اندرون محلہ. کبھی آدمی دیر سے مطلب آنے والا ظلم کے حساب سے آیا, اور انتظار کرنے والا جو ہے نا وہ مظلوم جو ہے نا گستاخ ہو گیا. بولے آنے والا اس کے لیے کوئی راحت بن کے آئے تو پھر کوئی بات نہیں. تو ایک آدمی جب کہتا ہے ہم انتظار کر کے مطلب پھر غصہ بول رہی ہے بیوی, اس طرح سے انتظار کر کے کہتا ہے دیکھو اب غصہ بولنے کی ضرورت نہیں, اب انتظار تیرا ختم ہو گیا. یعنی اب انتظار نہیں رہا تیرا, اب انتظار تیرا ختم نہیں ہو, تو بھی ختم ہو گیا. مطلب انسان اپسٹ ہو جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو براہ راست شامل نہیں ہوتے نا, ان کو بھی شمولیت ہوتی ہے اس راہ میں. جو کچھ مطلب واقعات ہیں, جو رکشہ آپ کو لایا, جو کار آپ کو لایا, اس کا بھی مقام ہوتا ہے. اور جس بس کے ذریعے آپ ٹائم پر جا پہنچ گئے, اس بس کا بھی آپ دعا کیے کرو گے, یا اللہ اس بس کو سلامت ہو جائے, وقت پر اس نے فلاں جگہ پہنچا دیا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں, جس میں بہت اچھا ہوا کہ اس نے وقت پر پہنچا دیا. اور یہ ہے کہ ہر طرف ہی مطلب ڈسپلن کاروباری کرتے جاؤ. کہ آپ دفتر بھی کیا, کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ کہتے کاروبار میں اولاد کی خاطر کر رہا ہوں, اولاد کی ماں کی خاطر کر رہا ہوں. تو اس کو تو ظلم کرتا ہے, تو کس کی خاطر کر رہا ہے اولاد؟ تو کاروبار بھی تو آپ انا کی خاطر کر رہا ہے. اس لیے کاروبار جس کے لیے کرو اس کو کاروبار کی افادیت کے ساتھ ہمکنار کرو, تو بھی محبت میں شامل رکھو. یہ عام طور پر مطلب نصیحت کی بات ہے. ہم کیسے شامل کریں؟ وہ تو چلی جاتی ہے اپنے میکے, وہ نہیں چلی جاتی میکے. باہر مطلب محبت کی, حسن کی نوازشیں کرو. نوازشیں کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے مجبور ہو کے نا اپنی خوشی سے. یہ لوگ ہوتے ہیں نا پابند گھروں میں مانگتے تو رہتے ہیں بیچارے, کبھی کبھی اپنی مرضی سے مطلب ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا چیز. پاک نے بڑی مطلب ان کی تعریف فرمائی ہے. یہ گھروں میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول جاؤں. آپ بتا حضور پاک یہ بات نہیں کہتے. آپ نے کہا 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول لو, اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لو, اور گھر میں رہنے والی کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے تھوڑا جھوٹ. یہ بے ذرہ جھوٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی, آپ کی دعاؤں کے سارے ہمارے کام ہو گئے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج مجھے 350 روپے ملا کہ 2 روپے آپ کے بھی ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر خوش ہو جاتے ہیں. کچھ رکھنا بھی عبادت ہے. کچھ رہنا جہاں اچھی بات ہے وہاں کچھ رکھنا بھی اچھی بات ہے. کچھ رہنے کا فن دریافت کرنے سے پہلے کچھ رکھنے کا فن دریافت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. 2-4 بچوں کا, ایک بچوں کی ماں ہوتی ہے, ایک گھر ہوتا ہے, ایک ماں, آپ کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, ان کو کچھ رکھو. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پہلے دن ہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کیا مانا کہ ہمیں دنیا میں خیریت ہو, آخرت میں بہتری ہو. مطلب ہمارے ماں باپ بھی ہم پر راضی ہوں, ہماری اولاد اور بیوی بھی راضی. اس لیے دین دنیا اس کی بہتر ہے جس نے اپنی بیوی بچوں کو راضی رکھا اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھا. کہ ماں باپ کا الگ خدمت کرو, اپنی اولاد اور بیوی کی الگ خدمت کرو, اور اپنی پیٹ پوجا الگ کرو. انسان نارمل ہو جائے تاکہ غلط جانے کہیں نہ کہیں نہیں پڑتے زندگی میں. یہی تو سیکھنا ہے آپ نے, اور کیا سیکھنا ہے؟ باقی پیسہ کب ساتھ گیا نہیں گیا کبھی بڑی مصیبت ہے, بڑا بے وفا چیز ہے. اور دنیا والے بھی بڑے ظالم ہیں, مرنے والے کے ساتھ دفتر کچھ نہیں کرتے. چلو ایک گھڑی ساتھ چلی جائے, وہ ٹائم پتہ کرے گا, پتہ گھڑی بھی نہیں رہے. بہت بہت ظلم کی بات ہے. اب بتاؤ نوی سے آنے کی لگی ہے, وہ بھی گئی. اب بتاؤ دنیا والے کچھ نہیں کرتے, خرچہ اتار لیتے ہیں بہت بہت بڑی. اس لیے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو جانے جانا ہے. اس لیے یہاں کوئی نیک اعمال ہی ہیں جو کچھ تم چھوڑ کے گئے ہو, اسی کو دیکھو.
پیسہ اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے کسی کو اور کو مل جائے آپ تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا کرو، تھوڑا تھوڑا راضی رکھا کرو۔ یہ میں آپ کو حکومت کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اور کچھ نہیں دیتے ہو تو گڈ ورڈ بھی دے دو، اچھے الفاظ دے دو۔ اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی ہے اور اس سے تم سب کچھ خرید سکتے ہو۔